إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. حدیث جبرائیل جس کی تشریح کل شروع کی تھی، سب سے پہلا سوال اسلام کے متعلق تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے اراکین کا تذکرہ فرمایا. عرض کر دیا گیا تھا کہ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دینا، اس کی اطاعت اختیار کرنا. شاسمائے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. بس تمہارا الہ ایک ہی ہے، بس اس کے لیے فرما برداری اختیار کرو. تو فرما برداری یہ ایک باطنی چیز ہے، دل کی چیز ہے کہ ایک آدمی کسی کی فرما برداری اختیار کر لے، لیکن جو چیز بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی کچھ علامت بھی ہوتی ہے. چنانچہ اسلام حقیقت میں گردن جھکا دینے کا نام ہے، اور اس اسلام کو 5 عبادات کے اندر بند کر دیا گیا کہ جس نے گردن جھکائی اللہ کے سامنے تو وہ 5 چیزوں کا اہتمام کرے گا. چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جس نے فرما برداری اختیار کی اس کا اظہار 5 چیزوں سے ہوگا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے کہ وہ دل سے ایمان اسلام اور ایمان لا چکا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرے. وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھے. وَحَجِّ الْبَيْتِ اور حج بیت اللہ کرے. تو یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، جس سے اسلام کی حقیقت جو انسان کے دل میں ہے فرما برداری اختیار کرنا اس کا اظہار ہوتا ہے. اور ان 5 میں بھی شہادتین تو ایک دفعہ ہی ہے زندگی میں، زکوٰۃ صرف صاحب مال پر ہے، اور حج بھی صاحب مال پر ہے، اور روزہ یہ سال میں 1 مرتبہ ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ان عبادات میں سب سے بڑھ کر ہے اور مسلمان ہونے کا ثبوت ہے. چنانچہ 2 حدیثیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بن کے اللہ کے دربار میں وہی حاضر ہوگا جو 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرے. من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ هؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن. مسلم کے الفاظ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بن کے اللہ کی بارگاہ میں کل پیش ہو تو 5 نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی یعنی مسجد میں. اور دوسری بات کی مشکات کی روایت ہے کہ جو آدمی 5 وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا صحابہ اس کے اسلام کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا سوال ایمان کے متعلق ہے. پہلا سوال کیا اور اس کی تصدیق کی جس پہ صحابہ حیران تھے کہ کیسا شاگرد ہے. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. قال فاخبرني عن الایمان. دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق خبر دیجیے. قال ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. قال صدقت. آپ نے فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تو ایمان لائے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. ایمان اس کے لغوی معنی کسی پر اعتماد کرنا، کسی کو سچا سمجھ لینا، کسی کو سچا مان کر اس کی تکذیب نہ کرنا، امن سے نکلا ہے ایمان. کسی کو تکذیب سے امن دینا یہ ہے ایمان لانا. چنانچہ
یہ اصطلاح میں ایمان ان چیزوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے جو چیزیں حواس سے، آلات سے پتہ نہیں چل سکتی، یعنی غیب میں ہیں۔ تو اصل ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ امور غیب سے ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یہ غیب کی چیز ہے، اللہ کی ذات نہ سامنے ہے نہ نظر آتی ہے، اس کی علامات، اس کی آیات موجود ہیں، اس کے فرشتے ہیں، کوئی انسان فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب صرف آخری بات رہ جاتی ہے وہ احسان ہے، اس کی تشریح کل کریں گے۔ آج صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں بیان کی گئی، اسلام اور ایمان۔ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے۔ اسلام کا اظہار، اسلام ہے تو دل میں اطاعت، لیکن اسلام کو جوڑا گیا ہے ان 5 چیزوں سے جن کا اظہار بدن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسلام کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، اسلام کا اظہار نماز پڑھنے سے ہوتا ہے، اسلام کا اظہار روزہ رکھنے سے ہوتا ہے، اسلام کا اظہار زکوٰۃ دینے اور حج کرنے سے ہوتا ہے۔ گویا کہ اسلام کا اظہار زبان سے ہے اور بدن سے ہے، اور ایمان اس کا تعلق صرف اور صرف دل سے ہے، صرف اور صرف دل سے ہے۔ چنانچہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، مسلمانی اختیار بھی کرے کہ نماز پڑھتا ہو، کلمے کا اقرار کرتا ہو، لیکن حقیقت میں ایمان دل میں نہ ہو، دل سے نہ مانا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ، کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایمان وہ ہے ہی دل کی چیز۔ جب ایمان دل میں بھر جاتا ہے تو یہی 5 چیزیں جو کہ اسلام کے ذریعے سے ظاہر ہونی تھی ان میں جان پڑ جاتی ہے، ان میں اثر آ جاتا ہے، اس میں تعلق بن جاتا ہے اللہ سے۔ ایک مسلمان ہے جو منافق قسم کا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں گھسا، وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور ایک ایمان والا ہے وہ مسجدوں کو دوڑتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان، اسلام کا تعلق زبان سے اور ایمان کا تعلق دل سے۔ کہنے کو یہ فاصلہ 1-1.5 فٹ کا ہے صرف، لیکن اصل میں یہ فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اسلام نکل کر دل میں پہنچ جائے اور ایمان جو قلب میں ہے وہ نکل کر باہر بدن میں آ جائے، ایسی اطاعت ہو کہ اندر سے ہو اطاعت ہو۔ ایمان کا سفر اندر سے باہر کی جانب ہوتا ہے، اسلام کا سفر باہر سے اندر کی جانب ہوتا ہے۔ یہ معمولی سا سفر لگتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا لمبا سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ جو آدمی فرما برداری اختیار کرتا رہتا ہے اور اللہ رسول کی باتوں کو دل سے مانتا ہے، اس کا اسلام اندر اتر جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے، منافق ہو، لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہے، ہر مومن مسلمان ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا مسلمان بھی بنائے اور مومن بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔